الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله المجتبى وعلى آله المصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل وسلم على روضة محمد في الرياض وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على بلد محمد في البلاد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب حضرات بلند آواز کے ساتھ میرے ساتھ درود پاک پڑھیں گے سب حضرات. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اگر تو نبی کا دیوانہ نہ ہوتا اگر تو نبی کا دیوانہ نہ ہوتا دیوانہ یہ تیرا زمانہ نہ ہوتا سبق کیسے ہم کو وفاؤں کا ملتا سبق کیسے ہم کو وفاؤں کا ملتا اگر مصطفیٰ کا گھرانہ نہ ہوتا. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ریت کے ذرات سے بھی زیادہ بارش کے قطرات سے بھی زیادہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ درود و سلام آقا نامدار امام الانبیاء راحت الانبیاء حبیب کبریاء شاف روز جزا امام المجاہدین
نبی الملاحم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جامعہ باب الرحمت گلشن حدید کراچی کا یہ سالانہ ختم بخاری و ختم قرآن کا جلسہ ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہاں پہ مل بیٹھنے کا موقع نصیب فرمایا۔ میرے بھائیوں، چونکہ وقت انتہائی مختصر ہے، اس لیے بلا تمہید میں آپ کی خدمت میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں۔ میں اور آپ جس دنیا کے اندر موجود ہیں، یہ دنیا بہت چھوٹی ہے۔ ہمیں بتایا اس دنیا کے بارے میں بہت کچھ جاتا ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا، لیکن یہ دنیا اس قدر چھوٹی ہے کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ جس دنیا کو کمانے کے لیے ہم صبح اٹھتے ہیں اور رات کو نیند بھی شاید کسی کو میسر نہ ہو، یہ دنیا بہت چھوٹی ہے اور بہت تنگ ہے۔ ابھی دیکھیں، ہم نے اپنے ہاتھوں سے 3 بہت بڑے اللہ کے ولی سپرد خاک کیے۔ عارف باللہ حضرت اقدس پیر عبد الرحیم نقشبندی سب کو رحمت اللہ علیہ، ان کے بعد بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی، سب کہیے رحمت اللہ علیہ۔ قبرستان ہے یہ تو، پتہ نہیں رحمت اللہ علیہ گالی تو نہیں سمجھا رہتا یہاں پہ؟ بلند آواز سے کہیں رحمت اللہ علیہ، اور بلند آواز سے۔ اور ان کے بعد ابھی حال ہی میں یہاں مجھے ان کی زیارت کا موقع ملا۔ ان کے سالانہ اجتماع تھا 6 دسمبر کو، 7 دسمبر کو۔ حضرت اقدس پیر مختار الدین شاہ صاحب کربوگا والے رحمت اللہ علیہ ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا سے رخصت ہوئے یا نہ ہوئے؟ چلے گئے اس دنیا سے۔ لاکھوں مریدین تھے، لاکھوں بلا شبہ، اور لاکھوں کے جنازے تھے۔ ہمارے حکمرانوں کو ان کے جنازے نصیب ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن الحمدللہ پاکستان کے ہزاروں علماء ان کے جنازوں میں شریک ہوئے۔ میرے دوستو، دنیا بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے۔ یہاں جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں، اللہ کا دین سکھایا جاتا ہے۔ باب الرحمت کے اندر اللہ کا دین پڑھایا جاتا ہے، اللہ کا دین سکھایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار کرنا بتایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سمجھائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہماری قبر کو اگر کسی نے روشن کرنا ہے، ہمیں حشر کے اندر اگر کسی نے کامیابی دلانا ہے، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی سیاسی جماعت یا کوئی سیاسی لیڈر یا کوئی بہت بڑا کاروبار، کوئی بہت بڑا تاجر، کوئی بہت بڑا سرمایہ دار، کوئی بہت بڑا جاگیردار نہ قبر میں کام آئے گا، نہ حشر میں کام آئے گا۔ قبر کے اندر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حشر کے میدان میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہاتھوں ہمیں جام کوثر چاہیے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی مجھے اور آپ کو شفاعت چاہیے، چاہے کوئی ارائی ہو، مہاجر ہو، سندھی ہو، بلوچ ہو، پنجابی ہو، سرائکی ہو، ہزارے وال ہو، پٹھان ہو، حشر کے اندر شفاعت چاہیے، محمد رسول اللہ کی جام کوثر چاہیے رسول اللہ کے ہاتھوں۔ اور لوگوں، جب ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہمارا سونا جاگنا، ہماری دنیا کی کامیابی، ہماری قبر کی کامیابی، ہماری حشر کی کامیابی
ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آج اللہ نے میرے ہاتھ بھی سلامت رکھے، آپ کے ہاتھ بھی سلامت رکھے، میرے پاؤں بھی سلامت، آپ کے پاؤں بھی سلامت، میری زبان بھی سلامت، آپ کی زبانیں بھی سلامت، میری آنکھیں اور دماغ بھی سلامت، آپ کی آنکھیں اور دماغ بھی سلامت۔ آج جب جوانی ہے، آج جب ہم 50 سال کے ہیں، 60 سال کے ہیں، آؤ عزم کرو کہ آج سے محمد الرسول اللہ سے سچی محبت کریں گے۔ ڈرے ڈرے سے بول رہے ہیں انشاءاللہ، جو بول رہے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے، شکر ہے بولے تو صحیح، محبت رسول پہ بولے نا، ہم نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے محبتیں نکالی ہوئی ہیں، سارے بولیں گے۔ کرسیوں والوں کو بھی حضور کی شفاعت چاہیے، سٹیج والوں کو بھی چاہیے، سامنے والوں کو بھی چاہیے۔ آؤ عزم کریں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے بھائیوں محبت رسول کے علاوہ ہمارے پاس ہے کیا؟ کون ہے جو کہتا ہے بڑا نیکی کا دعوے دار ہے، میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا حاجی ہوں، میں بڑی زکاتیں دیتا ہوں؟ ہے کوئی ایسا؟ میرے بھائیوں اگر کوئی دیتا بھی ہے اللہ قبول کرے، ہماری دعا ہے اللہ قبول کرے، لیکن اگر محبت رسول میں ناخن کے برابر بھی کمی ہے تو اس کی نمازیں روزہ قبولیت پا سکتا نہیں۔ اب محبت رسول، آج میں اور آپ جس زمانے میں زندہ ہیں، یہ دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے، ابھی اجتماع ہوا یہاں کراچی کا، اس سے پہلے اجتماع ہوا رائے ونڈ شریف کا، ہر دفعہ رائے ونڈ میں اجتماع ہر سال ہوتا ہے، آپ میں سے بہت سے گئے، جو نہیں گئے اللہ انہیں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ آمین تو کہہ دو یار، آمین تو کہہ دیں۔ جنہوں نے سے روزہ نہیں لگایا، جنہوں نے چلہ نہیں لگایا، میں نے لگایا الحمدللہ، جنہوں نے 3 چلے نہیں لگائے، اللہ ان سب کو چلہ بھی، سے روزہ بھی اور 3 چلے لگانے کی توفیق بھی۔ دین سکھاتے ہیں نا، دین سیکھنے کا نام ہے، وگرنہ سوشل میڈیا پہ دین کے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جیلم سے مرزا اٹھتا ہے، کوئی کہیں کا کوئی کہیں کا، یہ لچے لفنگے سوشل میڈیا کے ذریعے آج کی نوجوان نسل پہ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ ان لچے لفنگے دانش فروشوں سے بچنا ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا کے چوڑے چمار ہیں، اگر ان ایمان کے ڈاکوؤں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو دعوت و تبلیغ میں آنا پڑے گا۔ آؤ گے انشاءاللہ؟ بلند آواز سے آؤ گے انشاءاللہ؟ اگر سوشل میڈیا کے ان ایمانی ڈاکوؤں سے اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہو، لوگوں 450 گستاخ ہم گرفتار کروا چکے ہیں۔ کتنے؟ بلند آواز سے کتنے؟ اور 295 سی میں IMF، FATF، فرانس، امریکہ، پوری دنیا الٹی لٹک گئی ہے، لیکن ایک مقدمے کو بھی جعلی ثابت کر سکی۔ لیکن ہم نے بھی طے کیا ہے، ہمیں قانون نے راستہ دیا ہے، جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا ہم انشاءاللہ اسے گرفتار کروائیں گے۔ اور صرف گرفتار نہیں کروائیں گے، ہمیں 2 سال اس کا مقدمہ لڑنا پڑا، 5 سال عدالتوں کے دھکے کھانے پڑے، ایویڈنس کی بنیاد پہ، ثبوتوں کی بنیاد پہ ہم انشاءاللہ اسے تختہ دار تک لے کے جائیں گے۔ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ لیکن آخری بات، اپنی اولاد کو ایمان کے ڈاکوؤں سے بچانا چاہتے ہو، سوشل میڈیا ڈاکو ہے، ڈاکو یہودیوں کی سرزمین ہے، بچ جاؤ سوشل میڈیا سے۔ میں ڈرا نہیں رہا، الحمدللہ اللہ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے کہ ہم نے پاکستان کی عدالتوں میں سارا دن، پورا سال دھکے کھا کے
450 میں سے 38 کو سزائے موت کروائی ہے. کتنوں کو؟ لیکن ثبوتوں کی بنیاد پہ کوئی دنیا کی طاقت ہمیں ڈرا نہیں سکتی. میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا، لیکن حضور کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، اپنی اولادوں کو سوشل میڈیا سے بچا لو. اب بھی وقت ہے، بچا لو، اب بھی وقت ہے. وگرنہ سوشل میڈیا نے ابھی جو کراچی کے اندر، کرنگی کے اندر لڑکیوں اور لڑکوں کا ننگا ڈانس ہوا کہ نہیں ہوا؟ جو میڈیا سے واقف ہے انہیں پوچھیں، اور انہیں کو گرفتار بھی نہیں کر سکا. سرکار نے ان کی سرپرستی کی. پھر لاہور میں ہوا. لوگوں، سوشل میڈیا پہ ایمان کے ڈاکو بیٹھے ہیں، مرزا جہنمی جیسے ڈاکو بیٹھے ہیں. آؤ اپنے بچوں کو باب الرحمت جیسے مدارس میں داخل کرواؤ، تاکہ آپ کے بچے اللہ کا قرآن پڑھیں، محمد الرسول اللہ کا فرمان پڑھیں. جب محمد مصطفیٰ کا فرمان پڑھیں گے، جب اللہ کا قرآن پڑھیں گے، تبھی تو انہیں پتا چلے گا کہ ماں باپ کی عزت کس کو کہتے ہیں. تبھی تو ان کو پتا چلے گا استاد کا احترام کیا ہے. جائیں یونیورسٹیوں کے اندر، جائیں کالجوں کے اندر، جائیں اسکولوں کے اندر، جب KG1 سے رقص و سرود کی محفلیں سکھائی جا رہی ہیں، گانا بجانا، اور محمد کی امت کے بچوں کو 5000 جیب سے دیا جاتا ہے. استاد بیت باپ اپنے اسکول کے اندر جا کے 4000 فیس دیتا ہے، اور بچوں کو گانا سکھانے کا پیریڈ لگتا ہے. لوگوں، جس گانے کے بارے میں میرے رسول نے فرمایا تھا، اگر وہ کانوں کے اندر چلا گیا، پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. آج محمد کی امت کے بچوں کو اسکولوں کے اندر گانا بجانا سکھایا جا رہا ہے. کالجوں کے اندر لڑکے، اسٹوڈنٹ اپنے پروفیسر کو گھسیٹتے ہیں. آؤ، اگر اپنے بچوں کو مؤدب بنانا ہے، انہیں ان مدارس کے اندر لانا پڑے گا، قرآن سکھانا پڑے گا، حضور کا فرمان سکھانا پڑے گا، امام الانبیاء کا فرمان سکھانا پڑے گا، محبت رسول بتانا پڑے گا، انہیں بتانا پڑے گا. لوگوں، قائد اعظم کا احترام اور چیز ہے، علامہ اقبال کا احترام اور چیز ہے، ملک کے وزیر اعظم کا احترام اور چیز ہے، ماں باپ اور استاد کا احترام اور چیز ہے، لیکن خالق کائنات کے سب سے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ کا احترام اور ادب اور چیز ہے. سکھائیں گے تو پتہ چلے گا نا. صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ میری طرف، صلی اللہ، اور بلند آواز سے صلی اللہ. آج میرا نوجوان حضور کا احترام بھول گیا. ابو بکر صدیق کا نام سنا ہے آپ نے، سب کو رضی اللہ تعالی عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. جس منبر پہ رسول اللہ بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، جناب ابو بکر جب پہلی دفعہ بیٹھے، جہاں رسول اللہ تشریف رکھتے تھے اس سے نچلے درجے پہ بیٹھے. احترام رسول کی وجہ سے نچلے درجے پہ بیٹھے. سیدنا فاروق اعظم جو رسول اللہ کا احترام کرتے تھے، کتابوں میں لکھا ہے حضرت عثمان ذی النورین نے طواف کرنے سے انکار کر دیا. حدیبیہ کی صلح کے موقع پہ کہا، اگر میرا نبی طواف نہیں کرے گا تو عثمان بھی، بولو عثمان بھی نہیں کرے گا. آؤ احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رواج دیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پروان چڑھائیں، اپنے گھروں کے اندر بتائیں کہ حضور سے محبت کیسے کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس بات کا عزم کریں کہ ہم دعوت و تبلیغ میں بھی نکلیں گے، ہم مدارس کے اندر بھی اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو حیا سکھائیں گے، غیرت سکھائیں گے، اپنے بچوں کو ایمانیات سکھائیں گے، نماز خود بھی نمازوں کے پابند بنیں گے، اپنے بچوں کو بھی نمازوں کا پابند بنائیں گے. اور اس بات کا بھی عزم کیجئے، اگر یہود و نصارہ پوری دنیا کی کفریہ طاقتیں سوشل میڈیا کے ذریعے میری نوجوان نسل کو گمراہ کرنا چاہتی ہیں، میری نوجوان نسل کو گستاخ بنانا چاہتی ہیں، تو آؤ پھر عزم کرو کہ ہم بھی اس بات کا عزم کریں گے، ہم جب تک زندہ رہے محمد مصطفیٰ کے
وجہ سے زندہ رہیں گے. ہم دنیا میں جہاں عزت پائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عزت پائیں گے. ہمیں دنیا میں اگر مقام چاہیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کر کے مقام ملے گا. پاکستان ترقی اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک یہاں پہ محمد مصطفیٰ کا نظام نہیں آ جاتا. پوری دنیا کے ڈالر آ جائے, اگر حضور کا نظام نہیں آتا پاکستان ترقی کر سکتا؟ بولو نا یار, بلند آواز سے بولو. ڈرے کیوں بیٹھے ہو؟ بچے نہیں بولیں گے, بڑے بولیں گے. ساری دنیا کے ڈالر لے اور پاکستان ترقی کرے گا؟ اور بولو نا یار. آخری بات, یہ پرچی بھی آ گئی ہے, یہ بڑے بڑے سیاستدان بیٹھے ہیں ساری دنیا. پرویز مشرف مجاہدین کو بیچ کے کروڑوں ڈالر لایا تھا, کراچی نے ترقی کر لی. اس لیے آؤ, اگر مجھے اور آپ کو اور پاکستان کو ترقی کرنی ہے تو حضور کے نظام میں ہے. ہم انشاءاللہ عزم کرو, جو علماء اسمبلیوں کے اندر ہیں ہم ان کے شانہ بشانہ پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے میدان میں نکلیں گے. اللہ پاک نے مجھے جو کچھ کہنے اور آپ کو سننے کا موقع دیا, اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں منافقانہ زندگی اور منافقانہ موت سے محفوظ فرمائے. اور یہ جو جامعہ باب الرحمت ہے, یا اس جیسے دیگر 27,000 کے لگ بھگ مدارس ہیں, اور اس کے علاوہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے, جہاد کا کام ہے, تعلیم و تعلم کا کام ہے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے, اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اور ہم سب کو بالخصوص یہاں پہ ہمارے راؤ ذوالفقار صاحب ہیں, ہمارے بھائی حسن صاحب ہیں, اور ان کے ساتھ جتنے تعاون کرنے والے معاونین ہیں, اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.